لکھا ہم تو یہ نظام عجیب طریقے سے چلتا ہے الحمدللہ۔ یہ لطیف قلب سے شروع ہوتا ہے، بات کی بنیاد دل کی گہرائیوں میں رکھی جاتی، قلب روشن ہو جائے خود روشن نہیں ہوتا، روشنی آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے۔ جو جہاں بھی کلمہ پڑھتا ہے، اگر اللہ نظر دے کسی کو، دل کی آنکھ دے تو وہ دیکھ سکتا ہے، روئے زمین پر جہاں کوئی کلمہ پڑھتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، تو نور کی ایک تار حضور کے قلب اطہر سے اس کے دل کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ یہ تو عمومی برکات ہے۔ جو جس سے پھر اللہ کی توفیق ملتی ہے تو اس کا رشتہ پھر اور سا ہو جاتا ہے، وہ تار ہوتی ہے، یہ پھر نہر یا دریا یا ایک موگا یا اس طرح بن جاتا ہے۔ قلب روشن ہوتا ہے تو بات روح تک جاتی ہے، روح سیراب ہوتی ہے تو سری تک، خفی تک، اخفا تک، پھر جا کر نفس کو سیک پہنچتا ہے۔ نفس بھی ذاکر ہو جائے تو پھر بدن کا ذرہ ذرہ سلطان الاذکار نصیب ہو جائے، ایک ایک سیل ذاکر ہو جائے۔ 10 کھرب سیل ہوتے ہیں بندے کے وجود میں، تو ایک لمحے میں اس کے وجود سے 10 کھرب بار اللہ نکلتی۔ یہ جس کے ساتھ لطائف ہو جائیں، سلطان الاذکار نصیب ہو جائے، تو لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے، ساری زندگی ضائع کر دیتے ہیں بھاگتے دوڑتے روپے پیسے کے پیچھے، دولت تو یہاں پڑی ہے۔ یار یہ روٹی تو اللہ نے دینی ہے، رزق اس نے اپنا ذمہ لے لیا۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، کوئی ذی روح زمین پر ہے، اس کی روزی میرے ذمہ، بات ختم ہو گئی۔ اور وہی ملنی ہے جو اس نے دینی ہے، کروڑوں جمع کر لو، جمع پڑے رہیں گے، کھاؤ گے وہی جو تمہارے حصے میں اس نے کرنا ہے۔ فقیر سے لے کر بادشاہ تک اپنا حصہ کھا سکتا ہے، باقی جمع پڑا رہے گا، جن کا نصیب ہے وہ کھائیں۔ اس کی ہم زیادہ فکر کرتے ہیں جس کا ذمہ اللہ نے لے لیا، جو ہمارے ذمہ لگایا وہ ہم بھول گئے۔ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم کم از کم گرتے پڑتے سلطان الاذکار تک تو پہنچے، تو ہر لمحے ہمارے وجود سے 10 کھرب بار اللہ کا نام نکلے۔ قرآن کہتا ہے نا ذکر کثیر کرو، ذکر کثیر تو پھر تب ہی بنتا ہے نا جب ایک ایک سیل ذکر کرے۔